بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، طواف میں جس قدر خانہ کعبہ سے قریب رہیں یہ بہتر ہے، مگر اتنے زیادہ قریب بھی نہ ہو جائیں کہ کپڑا یا جسم پشتہ دیوار سے لگے۔ مٹی یا سیمنٹ کا ڈھیر جو مکان کی باہری دیوار کی مضبوطی کے لیے اس کی جڑ میں لگاتے ہیں اسے پشتہ دیوار کہتے ہیں، اور اگر نزدیکی میں ہجوم کے سبب رمل نہ ہو سکے تو اب دوری بہتر ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے طواف میں خانہ کعبہ سے دوری افضل ہے۔ پہلے چکر میں چلتے چلتے درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم انی اسألوک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرۃ والفوز بالجنۃ والنجاة من النار۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور سب خوبیاں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو سب سے بلند اور عظمت والا ہے، اور رحمت کاملہ اور سلام نازل ہو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے اللہ، تجھ پر ایمان لاتے ہوئے اور تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اور تجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہوئے اور تیرے نبی اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے میں طواف شروع کر چکا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے گناہوں سے معافی کا اور بلاؤں سے عافیت کا اور دائمی حفاظت کا، دین و دنیا اور آخرت میں، اور حصول جنت میں کامیابی اور جہنم سے نجات پانے کا سوال کرتا ہوں۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے۔ رکن یمانی تک پہنچنے تک یہ دعا پوری کر لیجئے۔ اب اگر بھیڑ کی وجہ سے اپنی یا دوسروں کی ایذا کا اندیشہ نہ ہو تو رکن یمانی کو دونوں ہاتھوں سے یا سیدھے ہاتھ سے تبرکن چھوئیں، صرف بائیں یعنی الٹی ہاتھ سے نہ چھوئیں۔ موقع ملے تو رکن یمانی کو بوسہ بھی دیجئے۔ اگر چومنے یا چھونے کا موقع نہ ملے تو یہاں ہاتھوں سے اشارہ کر کے چومنا نہیں۔ رکن یمانی پر آج کل لوگ کافی خوشبو لگا دیتے ہیں،
لہذا احرام والے چھونے اور چومنے میں احتیاط فرمائیں۔ اب آپ کعبہ مشرفہ کے 3 کونوں کا طواف پورا کر کے چوتھے کونے رکن اسود کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رکن یمانی اور رکن اسود کی درمیانی دیوار کو مستجاب کہتے ہیں۔ یہاں دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہیں۔ آپ جو چاہیں اپنی زبان میں اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگیے، اور سب کی نیت سے اور مجھ گناہگار کی بھی نیت شامل کر کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اور یہ قرآنی دعا بھی پڑھ لیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ حجر اسود کے قریب آ پہنچے۔ یہاں آپ کا ایک چکر پورا ہوا۔ لوگ یہاں ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی دور سے ہاتھ لہراتے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنا ہرگز سنت نہیں۔ آپ حسب سابق یعنی پہلی طرح عروبہ قبلہ حجر اسود کی طرف منہ کر لیجئے۔ اب نیت کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ تو ابتداً ہو چکی۔ اب دوسرا چکر شروع کرنے کے لیے پہلے ہی کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا پڑھیے: بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر استلام کیجئے، یعنی موقع ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیجئے، ورنہ اسی طرح ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے چوم لیجئے۔ پہلے ہی کی طرح خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوڑا سا سیدھے ہاتھ کی جانب سرکیے۔ جب حجر اسود سامنے نہ رہے تو فوراً اسی طرح کعبہ مشرفہ کو بائیں یعنی لیفٹ ہاتھ کی طرف لیے طواف میں مشغول ہو جائیے، اور درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیے: اللہم ان ھذا البیت بیتک والحرام حرمک والامن امنک والعبد عبدک وانا عبدک وابن عبدک وھذا مقام العائذ بک من النار فحرم لحومنا وبشرتنا علی النار۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق واجعلنا من الراشدین۔ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اللہم ارزقنی الجنت بغیر حساب۔ اے اللہ، بے شک یہ گھر تیرا گھر ہے، اور یہ حرم تیرا حرم ہے، اور یہاں کا امن و امان تیرا ہی دیا ہوا ہے، اور ہر بندہ تیرا ہی بندہ ہے، اور میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں، اور تیرے ہی بندے کا بیٹا ہوں،
اور یہ مقام جہنم سے تیری پناہ مانگنے والے کا ہے۔ تو ہمارے گوشت اور جسم کو دوزخ پر حرام فرما دے۔ اے اللہ ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے اور ہمارے دلوں میں اس کی چاہ پیدا کر دے، اور ہمارے لیے کفر اور بدکاری اور نافرمانی کو ناپسند بنا دے، اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے، مجھے اپنے عذاب سے بچا۔ اے اللہ مجھے بے حساب جنت عطا فرما۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجیے، اور رکن یمانی پر پہنچنے سے پہلے یہ دعا ختم کر دیجیے۔ اب موقع ملے تو پہلے کی طرح بوسہ لے کر یا پھر اسی طرح چھو کر حجر اسود کی طرف بڑھیے، درود شریف پڑھ کر یہ دعائے قرآنی پڑھیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ پیارے حاجیوں، آپ پھر حجر اسود کے قریب آ پہنچے۔ اب آپ کا دوسرا چکر بھی پورا ہو گیا۔ پھر حسب سابق دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر حجر اسود کا استلام کیجیے، اور پہلے کی طرح تیسرا چکر شروع کیجیے، اور درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیے۔ تیسرے چکر کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والنفاق والشفاق وسوء الاخلاق وسوء المنظر والمنقلب فی المال والاہل والوالد۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنت واعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ میں شک اور شرک اور نفاق اور حق کی مخالفت سے اور برے اخلاق اور برے حال سے اور اہل و عیال اور مال میں برے انجام سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت مانگتا ہوں، اور تیرے غضب اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں قبر کی آزمائش اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اب رکن یمانی پر پہنچنے سے پہلے یہ دعا ختم کر دیجئے، اور پہلے کی طرح عمل کرتے ہوئے حجر اسود کی طرف بڑھتے ہوئے درود شریف پڑھ کر یہ دعائے قرآنی پڑھیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ پیارے حاجیوں، آپ پھر حجر اسود کے قریب آ پہنچے۔ آپ کا تیسرا چکر بھی مکمل ہو گیا۔
پھر پہلے کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر حجر اسود کا استلام کیجئے اور پہلے کی طرح چوتھا چکر شروع کیجئے۔ اب رمل نہ کیجئے کہ رمل صرف 3 ابتدائی پھیروں میں کرنا تھا، اب آپ کو حسب معمول درمیانہ چال کے ساتھ بقیہ پھیرے مکمل کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو درس و بیان ہوا ہے اس کو سمجھنے اور عمل کرنے اور یاد رکھنے اور اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔